قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گئے کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ حضرت مراد انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار والعالم کے مالک و مختار آمنہ خلال حضرت عبداللہ کے رخت جگر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مبارک ضرور شریف کا نظرانہ عقیدت پیش کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محبوب، کیا جاننے والے لوگ اور نہ جاننے والے لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صحیح طریقے سے اس کا علم ہونا ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر غیر جانکار آدمی کے حوالے اگر کوئی کام کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے جس کا اسے علم نہیں ہے وہ کام صحیح طریقے سے ایک بندہ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے فقہا نے کیا کیا، لوگوں کی آسانی کے لیے علم دین کو 4 حصوں میں بانٹا۔ کتنے حصوں میں بانٹا؟ 4 حصوں میں بانٹا۔ آپ اتنا یاد رکھیں کہ ہر انسان کے لیے حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث، مفکر، محدث، محقق، فقیہ بننا سب کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہر انسان کو علم دین اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے وہ اپنے معاملات کو درست رکھ سکے۔ اتنا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کی ہے اس کے بارے میں ایک انسان سیکھ لے، جان لے، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض۔ عالم بننا فرض نہیں ہے، حافظ بننا فرض نہیں ہے، محقق بننا فرض نہیں ہے۔ اتنا جان لینا جس سے آپ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے اسلام کے دائرے میں رہ کر کے انجام دے سکے، اتنا سیکھ لینا آپ کے اوپر فرض۔ اب اگر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنے ہی آئے ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا فرض ہے کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کا ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے کہ ترک واجب سے کیا ہوتا ہے؟ نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اگر نماز کے اندر کوئی واجب چیز چھوٹ گئی جو نماز میں کرنا واجب تھی، اگر وہ چھوٹ گئی، اگر دھوکے سے چھوٹ گئی ہے اور نماز مکمل کرنے سے پہلے ایک انسان کو یاد آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر کے وہ 2 سجدے کر رہے ہوتے ہیں،
جن کو سجدہ سہو کہتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں نا؟ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر دھوکے سے کوئی چیز نماز میں واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے کیا ہوتا ہے، وہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کو قصدن کیا ہے، جان بوجھ کر کے کیا ہے، جو چیز واجب تھی نماز میں اس کو جان بوجھ کر کے کسی نے چھوڑ دی ہے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے تو وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دھوکے میں وہ چیز نہیں چھوڑی ہے بلکہ جان بوجھ کر کے چھوڑی۔ اب کیا ہے کہ اب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں، کیونکہ ترک واجب سے کیا ہوتا ہے، بتائیے کیا ہوتا ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واجب کون کون سی چیزیں ہیں نماز میں، ممکن ہے اس میں سے کچھ چیزیں چھوٹ رہی ہوں، تو بتائیے آپ کی نماز ہوگی؟ آپ نے اپنے کام کا نقصان کیا، کاروبار کا نقصان کیا، وقت آپ کا خراب ہوا، لیکن کیا ہوا، جس کام کے لیے آپ آئے تھے وہ کام بھی آپ کا نہیں ہے۔ تو کیا ایک مسلمان کو اتنا وقت نہیں نکال لینا چاہیے جس سے وہ اپنی نماز کو کم سے کم درست کر لے؟ یہ کون صحیح کرے گا، یہ کون بتلائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک عالم دین، ایک امام بھی آپ کو تبھی بتلائے گا جب آپ اس سے پوچھیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر برسرے ممبر یا برسرے محفل لوگوں کو کہہ دی جائے یا کسی ایک انسان کے اندر کمی ہو اس کو کہہ دی جائے تو وہ بجائے اپنی کمیوں کو ایکسپٹ کرنے کے وہ انسان تردید کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی کمی کو مانتا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کم سے کم آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ نماز میں کون کون سی چیز واجب ہے، اور نماز میں واجب، نماز میں جو چیز واجب ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے جو چیز ہے وہ جیسے نماز کے شرائط ہے، اور نماز کے شرائط 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم چھوٹی چھوٹی نشست میں سیکھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ 2 4 10 دن، بلکہ میں کہتا ہوں 1 مہینہ اگر ایک انسان محنت کر لے، کوشش کر لے، تو نماز کے جتنے فرائض و واجبات ہیں، جتنے مستحبات ہیں، جتنی چیزیں سنت ہیں، جتنی چیزیں اس میں واجب قرار دی گئی ہیں، ایک انسان بہت ہی آسانی سے ان چیزوں کو سیکھ سکتا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے ہیں، نماز سے پہلے نماز کے شرائط 6 شرطیں فقہا نے نماز کی بیان کی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک انسان اگر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو طیب و طاہر ہو، طہارت جس کو کہتے ہیں، اور طہارت میں کئی چیزیں آتی ہیں، باقی میں کئی چیزیں آتی ہیں، جیسے ایک نمازی کا کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، اور جس جگہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی پاک نہیں ہے، اب ساری نمازیں درست ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ نماز آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرط ہے۔ کیا ہے یہ؟ شرط ہے۔ اس کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور شرائط نماز کا نماز شروع ہونے سے لے کر کے نماز کے مکمل ہونے تک صحیح ہونا، باقی رہنا ضروری ہے۔ بیچ میں بھی جیسے مثال کے طور پر نماز کی جتنی شرطیں ہیں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آخر میں یہ ہوا کہ کوئی بچہ میرے سامنے سے نکلا، انجانے میں اس نے کیا کیا؟ پیشاب کر دیا۔ پیشاب کیا تو جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ پر وہ گندگی پھیل گئی، تو پتہ چلا کہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ جگہ شرائط نماز میں اس لیے ہے کہ پاک ہو، اور نماز مکمل ہونے سے پہلے وہ جگہ ناپاک ہو گئی، تو اب کیا ہوا؟ وہ نماز جاتی رہی۔ اب آپ کو دل سے سننا ہے اور اس کے بعد پاک جگہ پر جا کر کے آپ کو نماز اپنی دل سے دہرانی پڑے گی۔ یہ کون سیکھے گا؟ اتنا علم کو جان لینا، یہ بہت
پہاڑ کو سر پہ اٹھانے کے برابر نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر 10-5 منٹ کا وقت نکال کر کے ہم اور آپ سیکھیں، گھر میں اپنے بچوں کو سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں، تو انشاءاللہ آسانی سے ایک انسان جان جائے گا. نماز کی پہلی شرط ہے طہارت. جس کپڑے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا پاک ہو، بدن آپ کا پاک ہو، اور اس کے بعد جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک. اور دوسری شرط ہے ستر عورت. ستر عورت یعنی کہ نماز کی حالت میں ایک انسان کا بدن جتنا ڈھکا ہونا چاہیے، شریعت نے جتنی قید لگائی ہے، بدن کا وہ حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جیسے مردوں کے لیے کیا ہے، ناک سے لے کر کے ٹخنوں کے بیچ اوپر تک بدن کا ڈھکا ہوا ہو. ناک سے لے کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، یہ جو ٹخنا ہے پیر والا، اس کے اوپر تک یہ حصہ ڈھکا ہوا ہو. یہ نماز کی شرائط میں سے کیا ہے، شرائط میں سے. اور عورتوں کے لیے سوائے ہتھیلی اور پیر کا تالو اور چہرے کے علاوہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہو. آپ بتائیے نماز کس کے لیے ادا کی جاتی ہے؟ رب کے لیے. رب کے لیے نا. جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے عورتوں کے اوپر اتنی پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ہتھیلی کھولے ہوئے ہو، تلوا کھلا ہو، ٹخنے بھی ان کے بند ہو، چہرہ صرف کھلا ہوا ہو، تو بتائیے غیر نماز کی حالت میں پورے بدن کو کھول کر کے کیا ایک عورت نمائش کر سکتی ہے؟ جب رب اپنے سامنے میں اپنی بندی کو بلاتا ہے تو اتنا مہذب طریقے سے بلاتا ہے، تو پھر غیروں کے سامنے میں تو پھر کیا ہی بات ہے. تو یہ چیز دوسری شرط ہے کہ ایک انسان کی ستر کتنی کھلی ہوئی ہو اور کتنی ڈھکی ہوئی ہو، جس کا علم آپ کو ہونا چاہیے. اور تیسری شرط کیا ہے، استقبال قبلہ، یعنی کہ کعبے کی طرف منہ ہو آپ کا. اسی لیے کہتے ہیں نا، ہم اور آپ نیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اگر آپ پچھم کی بجائے پورب کی طرف گھوم کر کے نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرائط میں سے استقبال قبلہ. اور چوتھی شرط کیا ہے، نماز کا وقت ہونا. جس نماز کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کا وقت ہو. جیسے فجر کی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں فرض، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے سفیدی غائب ہونے سے پہلے آپ ادا کریں. سفیدی کے غائب ہونے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد اگر آپ فرض نماز کی نیت کر کے فجر کی پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وقت کے باہر میں جا کر کے آپ نماز ادا کریں. تو یہ شرائط نماز میں سے نماز کا وقت ہونا. اور پانچویں شرط کیا ہے، نیت کرنا. جس نماز کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کی مکمل نیت ہو کہ میں یہی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فجر کی نیت کر لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. عصر کی کر لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. جس نماز کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کی نیت کو. اور چھٹی شرط کیا ہے، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کرنا. یہ چھٹی شرط ہے. اور چھٹی شرط جیسے ہی پوری ہوگی نماز میں آپ داخل ہو گئے. اب ان جو 5 شرطیں پہلے بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی نماز ختم ہونے سے پہلے اگر فوت ہوتی ہے تو آپ کی نماز جاتی رہی، پھر سے آپ کو نماز ادا کرنا پڑے. یہ تو نماز سے پہلے کے شرائط ہیں. یہ 5 شرطیں جو ہیں نماز سے پہلے پوری کرنی ہے. اور ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی صحیح سے ادا نہیں ہوئی تو نماز ہونے کی بات دور ہے، آپ کی نماز شروع بھی نہیں ہوگی. نماز آپ کی شروع بھی
نہیں ہوگی۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے، ہم نے جب مسئلہ بیان کیا تو لوگ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے کہ ناپاک کپڑے کو پہن کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں پانی ڈال لیے ہیں تو کیا ہوا، ہم تو اب پاک ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، غسل جنابت کا طریقہ الگ ہے، ویسے غسل کرنے کے جو فرائض طریقہ ہے وہ الگ ہے۔ ہمارے فقہا نے ہر چیز کو کھول کھول کر کے بتایا ہے، اسی لیے قرآن نے کیا کہا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک نہ جاننے والے کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز وہ نہ جانتا ہو جاننے والے کے پاس جائے اور جا کر کے اس مسئلے کو کھول کھول کر کے پوچھے، تاکہ شریعت میں آپ کی مداخلت نہ ہو سکے، کوئی کام آپ ایسا انجام نہ دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، آپ کی زبان سے کب کفریہ جملہ نکل جائے، کب آپ کفریہ کلمات کو سن لے اور سننے کے بعد اس کو اچھا جان لے، پتہ چلا اس وقت بھی آپ مسلمان نہیں رہ گئے۔ اس لیے ہمارے فقہا نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ کثرت کے ساتھ ایک انسان توبہ و استغفار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، سونے سے پہلے تجدید ایمان کر لے۔ آج لوگوں کو کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں ہم کوئی بے ایمان تھوڑی ہے کہ تجدید ایمان ہے، جبکہ اللہ کے رسول کثرت کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ امت کی تعلیم آسان ہو جائے، امت کے لیے آسان ہو جائے کہ جب نبی ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ تجدید ایمان کر رہے ہیں تو ایک امت اس کو اپنے اوپر بھول نہ جانے۔ تجدید ایمان کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں پڑھ لے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو کفر تک آپ کو پہنچا دے، تو کم سے کم سونے کی حالت میں آپ ایمان والے پھر سے ہو جائے۔ تجدید ایمان کرتے رہے۔ اور اکثر آج کل تو فتنوں کا زمانہ ہے، ہر انسان اپنے کان میں ایئر فون لگائے ہوئے، اللہ جانے وہ کیا سن رہا ہے۔ کفریہ کلمات گانوں میں اکثر شامل کیے جاتے ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں جس کو سننے کے بعد، ایکسپٹ کرنے کے بعد ایک انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آج ہماری نئی نسلیں، ینگ نسلیں کان میں ہر وقت ایئر فون لگا کر کے نہ جانے کیا سن رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو گانا اس نے سنا وہی چیزیں اس کی زبان پر جاری ہو جاتی۔ پتا چلا کہ سننا کفر کو سنا اور سننے کے بعد اپنی زبان سے آپ نے اس کو دہرا دیا۔ اب لاکھ نماز پڑھ لیجیے آپ، لاکھ روزے رکھ لیں آپ، لاکھ قرآن کی تلاوت کریں آپ، لاکھ آپ حج کرنے کے لیے جائیں، جب آپ کفر کی حالت میں ہے تو کیا آپ کی نماز ہوگی؟ کیا آپ کا روزہ ہوگا؟ کیا قرآن کی تلاوت اہمیت حائل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ سارے کام حالت کفر میں کیے تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آگاہ فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ، اتنے فتنے اٹھ رہے ہوں گے کہ ایک انسان رات کو سوتے وقت مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا، صبح کافر ہوگا شام کو مسلمان ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا شام صبح میں کافر ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں کیسے ایمان کی حفاظت ہو؟ تو ایک انسان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتا ہو، اور تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرتا رہے۔ اس لیے کہ کوئی جملہ آپ کی زبان سے شریعت کے خلاف نکلا جو کفر تک آپ کو پہنچا دے اور آپ کافر ہو گئے، بھلے آپ کی شادی ہوئی تھی، انتظام و انتظام کے ساتھ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہو، لیکن جیسے ہی آپ کی زبان سے کفریہ جملہ نکلے گا آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ پھر سے قاضی صاحب کو بلایا جائے،
کیا پھر سے ولیمے کا انتظام کیا جائے؟ کیا پھر سے گواہوں کو لایا جائے؟ نہیں صاحب، تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی سامنے میں ہو، اس سے کہو کہ توبہ استغفار، تم بھی کرو توبہ استغفار، ہم بھی کہتے ہیں، اور عورت اجازت دے دے کہ اور ادھر انسان قبول کر دے. یہی تجدید نکاح ہے. لڑکی قاضی صاحب جب لڑکی کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں. کیوں پڑھاتے ہیں؟ یہی وجہ ہوتی ہے کلمہ پڑھانے کی کہ ممکن ہے کہ بچی کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو کفر تک اس کو پہنچا دے. وہ بھلے نماز پڑھ رہی ہو، بھلے وہ روزہ رکھ رہی ہو، لیکن اس کو پتا نہ ہو کہ زبان سے کب کفر نکل گیا تھا، میں کفر کی حالت میں رہ رہی ہوں. تو کیا ہے، ایک عورت ایک بچی کو جب کلمہ پڑھا دیں گے تو پھر سے کم ایمان کی حالت میں وہ واپس ہو جائے گی. اور وہی کام جا کر کے قاضی صاحب کیا کرتے ہیں؟ لڑکے کے پاس جاتے ہیں. اب حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں. کل ایک جگہ نکاح پڑھانے گئے تو لڑکا کانپ رہا تھا، کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکل رہے. یہ ہماری حالت ہے. تو میرے عزیز، کم سے کم اتنا علم ضرور سیکھیں کہ آپ اپنے معاملات کو درست کریں. آپ یاد رکھیں، ہمیں اور آپ کو مر کے چلے جانا ہے. روح جیسے ہی آپ کا ساتھ چھوڑی، پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے. نہ آپ کا بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا. بس یہ ہوگا کہ جلدی سے ان کو غسل دو، کفن دو اور قبرستان پہنچا دو. اب اس کال کی کوٹری میں جو چیز کام آنے والی ہے اسی سے آپ دور ہیں، وہ آپ کی نماز ہے. اور نماز بھی پڑھنے آئے ہیں تو پتہ نہیں کتنوں کی ہو رہی ہے، کتنوں کی نہیں ہو رہی. شرائط نماز کون یاد کرے گا؟ تحیات کو نماز میں صحیح طریقے سے پڑھنا واجب ہے. تحیات کو نماز میں صحیح طریقے سے پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور واجب اگر آپ قصداً چھوڑ دیں گے، جان بوجھ کر کے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز، اب لاکھ تسبیح پڑھتے رہو، مولانا بتا رہے تو وہ ہم سے بڑا کوئی تقویٰ والا ہے ہی نہیں. جبکہ اصل چیز یہ ہے. اصل چیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ فقہی مسائل ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اب لاکھ تسبیح پڑھتے رہو، پتہ چلا کہ آپ کو نماز کا شرائط نہیں پتا ہے. تحیات کو نماز میں پڑھنا واجب ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر امام صاحب کی پڑھنے کی رفتار تیز ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تحیات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسے امام کے پیچھے پہنچ گئے کہ وہ تحیات پڑھ کر کے اٹھ گئے اور میری تحیات پوری نہیں ہوئی. تو کیا حکم ہے ایسی جگہ پر؟ ایسی جگہ پر حکم یہ ہے کہ تحیات کو آپ مکمل کریں، اس کے بعد ہی اٹھے. کیوں؟ کیونکہ تحیات پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. تحیات تو کہہ دیں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی. مخرج کا صحیح ادا ہونا ضروری ہے. تحیات، ہاں کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کی آواز میں سختی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. دیکھیں نماز کی حالت میں ہم نبی کو سلام پیش کرتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تحیات ہے. اور تحیات کو نماز کی حالت میں پڑھنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ بغیر اس کے نماز کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ برا مت مانیے، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ بغیر واجب کے تو نماز ہوگی ہی نہیں. تو میرے عزیز، ان سب چیزوں کو کون سیکھے گا؟ وقت نکالیے، تھوڑا سا وقت دیجیے، اچھے عالم دین کو اپنے گھر پہ بلائیے، ان کی خدمت کریے. آج کل اکثر نہیں بلکہ میرے درجنوں دوست ایسے ہیں جو مولوی لائن کو ترک کر چکے ہیں. کہتے ہیں لوگ ترجیح نہیں دیتے، بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ. 10-5 روپے دینا ہوتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے امام صاحب کی خدمت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت اب طبیعت نہیں لگتی مسجد مدرسوں میں. ارے سب کاروبار کر رہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا؟ درجنوں دوست ہمارے ایسے جو اس چیز کو نہیں کہتے ہیں میں اپنی پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر رہا ہوں، اب لوگوں کے پیچھے مجھے نہیں پڑھنا. تو اپنے عالموں کی قدر کریے.
लाख 10,000 50,000 आप कमाते हैं, 10-5 निकाल करके अपने इमाम की ताकि उनकी जरूरतें पूरी होंगी तो क्या करेंगे, वो आपकी जरूरतों के वक्त खड़े रहेंगे, वरना धीरे धीरे सारे जिंदगी अगर निकल गए तो कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा। एक इमाम साहब को बुला लिया यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, क्या करने के लिए, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। अब इमाम साहब की सैलरी नहीं है कि बेचारे 100-200 रुपया बुक करके चले आए, लेकिन अगर वहां पर झूठे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त, झूठे ही अगर इमाम साहब कहते थे किराया दे दो, मौलाना कैसे आदमी हो यार, यहाँ की जनाजे की नमाज हो रही, तुम 200 रुपये के चक्कर में पड़े हुए। अगर वही डॉक्टर बॉडी अगर आपको ना देना तो आप लाखों रुपए डॉक्टर को दे करके बॉडी लेकर के आओ, उसको तो ये नहीं कहोगे कि किस चीज के पैसे जब इंसान नहीं रहा। अपने उलमा की कदर करें। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा कलिमात हसनात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के वाजिबात को सीखिए, अच्छे आलिमों से रास्ते में रहिए। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा हसनात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।